گہرے جنگل میں ایک دن یہ بحث چھڑ گئی کہ جنگل کا اصل بادشاہ کون ہے۔ روایتی طور پر سب شیر کو بادشاہ مانتے تھے، مگر کچھ جانوروں کا خیال تھا کہ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اصل بادشاہ وہ ہے جو سب کی حفاظت کرے اور انصاف کرے۔ شیر غرور سے دھاڑا، میں سب سے طاقتور ہوں، میرا شکار تیز ہے، میرے دانت اور پنجے سب کو ہرا سکتے ہیں، بادشاہ تو میں ہی ہوں۔ بندر درخت سے چھلانگ لگا کر بولا، طاقت ضرور ہے تمہارے پاس، لیکن بادشاہ کو عقل اور دوراندیشی بھی چاہیے۔ کیا تم سب کی بات سنتے ہو؟ ہاتھی نے اپنی سونڈ ہلائی اور کہا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ میرے پاس طاقت بھی ہے اور صبر بھی، لیکن میں اپنی مرضی کسی پر نہیں تھوپتا۔ یہ باتیں سن کر ہر جانور سوچ میں پڑ گیا۔ بحث کو ختم کرنے کے لیے طے ہوا کہ ایک امتحان ہوگا۔ جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہی جنگل کا اصل بادشاہ مانا جائے گا۔ امتحان کچھ یوں تھا، جنگل کے بیچوں بیچ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر ایک خاص پھل لگا تھا جو بہت کم ملتا تھا اور جس میں بیماریوں کو دور کرنے کی طاقت تھی۔ شرط یہ تھی کہ جو جانور سب کے لیے وہ پھل لا کر دے وہی اصل بادشاہ ہوگا۔ سب سے پہلے بندر گیا۔ وہ درختوں پر تیزی سے چڑھا، مگر پہاڑی کے قریب پہنچ کر کانٹوں میں الجھ گیا اور خالی ہاتھ واپس آیا۔ پھر ہرن گیا۔ وہ تیز دوڑا، لیکن پھسلن بھری ڈھلوان نے اسے روک لیا۔ شیر بھی گیا، لیکن غرور میں اکیلا نکلا اور راستے کی کانٹوں بھری جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ آخر میں ہاتھی کی باری آئی۔ ہاتھی آہستہ آہستہ چلا، لیکن راستے کی رکاوٹوں کو اپنی طاقت سے ہٹاتا گیا۔ اس نے کمزور جانوروں کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا تاکہ وہ بھی سفر کا مزہ لیں۔ پرندوں کو پانی پلایا اور کانٹوں کو اپنی سونڈ سے ہٹا دیا۔ جب وہ پہاڑی کے اوپر پہنچا تو سب نے دیکھا کہ ہاتھی اکیلا نہیں بلکہ کئی جانوروں کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے پاس وہ قیمتی پھل بھی تھا۔ اس دن سے جنگل کے سب جانوروں نے طے کیا کہ ہاتھی ہی ان کا اصل بادشاہ ہے، کیونکہ وہ سب کی حفاظت اور عزت کرتا ہے۔ اور جنگل میں پہلی بار یہ سبق سب کے دل میں بیٹھ گیا کہ اصل بادشاہت طاقت یا غرور سے نہیں بلکہ محبت، خدمت اور اتحاد سے ملتی ہے۔